وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اب یہ دو رکوع ہیں کہ جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سفر کا ذکر ہے۔ روایات میں جو بات معلوم ہوتی ہے اور وہ اس قرآن مجید کے بیان کے ساتھ وہ چیز مطابقت رکھتی ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا، اور وہ بندہ جو ہے بہت صاحب علم ہے، کچھ عرصہ اس کے پاس رہو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ابتدائی دور ہو نبوت کا، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معلوم ہے روایات سے 3 برس تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا بندوبست کیا ہے، ایک فرشتہ جو ہے مستقل جو ہے آپ کے ساتھ رہا ہے، اسی طریقے سے شاید اللہ تعالیٰ نے کسی یا تو فرشتے کو، جسے ہم خضر کہہ دیتے ہیں، یہ بھی کوئی یقین کے ساتھ معلوم نہیں کہ وہ خضر علیہ السلام، قرآن میں ان کا نام نہیں ہے، یہ بھی رائے ہے کہ وہ فرشتے ہیں، یہ بھی رائے ہے کہ وہ انسانوں میں سے کوئی انسان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر دے دی ہے، جیسے جن کو دے رکھی ہے ایک ابلیس کو، تو انسانوں میں سے ایک اچھے اپنے نیک اور اپنے پسندیدہ اور برگزیدہ انسان کو بھی اس نے بہت بڑی عمر دے رکھی ہے، وہ حضرت خضر ہے۔ واللہ عالم، اس کے بارے میں کوئی تفصیل ہم نہیں جان سکتے، لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں کسی جگہ پر ان کو یہ خیال آ گیا کہ شاید اس وقت روئے ارضی پر سب سے زیادہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، لیکن اس کے لیے پھر ذرا تعدیباً اور تربیتاً اور تعلیماً اب انہیں کہا گیا کہ فلاں ہمارا بندہ فلاں جگہ جاؤ، تمہاری ملاقات ہوگی، کچھ دیر اس کے پاس رہو اور دیکھو کہ وہ اس سے کیا حکمت تم سیکھ سکتے ہو۔ اب اس کے لیے حضرت موسیٰ نکلے ہیں اپنے نوجوان ساتھی خادم کے ساتھ، یوشع ابن نون ان کو ساتھ لے کر۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے جن کا نام یوشع ابن نون ہے کہ میں نہیں باز آؤں گا یہاں تک کہ چلتا رہوں اور پہنچ جاؤں مجمع البحرین تک، جہاں پر کہ دونوں دریا مل جاتے ہیں، او امضی حقبا، یا پھر میں چلتا رہوں گا، چاہے وہ مجھے سینکڑوں برس گزر جائیں میں چلتا رہوں گا۔ بتایا گیا تھا مجمع البحرین پر وہ ملے گا، اور خاص نشانی اس کی بتا دی گئی تھی کہ ہمارا وہ بندہ وہاں ملے گا تمہیں۔ اب مجمع البحرین پر بھی اختلاف ہے، ایک کا تو خیال یہ ہے، وہ جو نقشہ میں نے آپ کو دکھایا تھا، کہ یہ جو ریڈ سی ہے، اس کی جو 2 کھاڑیاں ہو جاتی ہیں، تو ان کا جو مقام اتصال ہے گویا کہ وہاں بھیجا گیا کہ یہاں پر، لیکن صحیح رائے زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دریائے نیل آتا ہے مصر میں، تو یہ سوڈان سے آتا ہے، تو 2 دریا مل کر یہ دریا بنتے ہیں، النیل الازرق اور النیل الابیض، ایک سفید رنگ کا پانی ہے اور ایک بھی نیلے رنگ کا پانی ہے۔ یہ نقشہ ہمیں بھی اٹک پر نظر آتا ہے، دریائے سندھ جو تربیلا سے نکل کر پانی آتا ہے وہ نیلے رنگ کا ہے، اور جو دریائے کابل کا پانی آ رہا ہوتا ہے مغرب سے، تو اس کا وہ پانی گدلا ہے، اور کافی دور تک پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ دریائے کابل کا پانی چل رہا ہے گدلے رنگ کا، اور یہ صاف صاف پانی جو ہے دریائے سندھ کا چل رہا ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ وہاں پر ہے، نیل جو ہے نیلا نیل اور سفید نیل، النیل الازرق اور النیل الابیض، وہاں پر پہنچے ہیں کہیں، یہ یوں سمجھیے خرطوم کے آس پاس، کہ میں اب چلتا جاؤں گا۔